السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹلر کون تھا کا پارٹ 2۔ ہٹلر نے چانسلر بننے کے 4 ہفتوں کے بعد پارلیمنٹ کے 4 ہفتوں کا اعلان کیا کیونکہ وہ اپنی نشست بڑھانا چاہتا تھا۔ 28 فروری کو جرمن پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی۔ آگ ایک کمیونسٹ نے لگائی تھی۔ ہٹلر کو ایک کمیونسٹ کے خلاف بغاوت کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے مزید ووٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مارچ 1933 کو ہٹلر نے جرمن پارلیمنٹ نے ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے تھے۔ ملک میں دوسری سیاسی جماعتیں بند کروا دی گئیں، اخبارات بند کروا دیے گئے۔ اس ایک تنظیم کا کمانڈر تھا۔ اس کا کام ہٹلر کے خلاف جلسوں میں رکاوٹ پیدا کرنا تھا۔ ہٹلر کو اب اس شخص سے بھی زیادہ ضرورت جرمن فوج کی تھی کیونکہ جرمن جرنیل اس شخص سے خائف تھے کہ یہ آدمی ایس اے کی مدد سے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ روہن کو ہر حال میں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ 30 جون 1934 ہٹلر نے فوج کے ساتھ مل کر روہن کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ 30 جون 1934 کی رات ہٹلر کے ذاتی گارڈ جو ایس ایس کہلاتے تھے، انہوں نے روہن سمیت 200 لوگوں کو قتل کر دیا، اور وہ لوگ تھے جنہیں ہٹلر ناپسند کرتا تھا اور جنہیں فوج اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہٹلر اور فوج کے تعلقات بہتر ہو گئے، اور اس واقعے کے بعد سب یہ سمجھ گئے تھے کہ ہٹلر کو سیاسی طور پر کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ ہٹلر نے ایسے تنظیم کو کمانڈروں کے ذریعے مزید بہتر بنا دیا تھا۔ یہ تنظیم ہٹلر کے مخالفین کو کچلنے کے لیے سب سے خطرناک تھی۔ 1934 کو ہڈبرگ کی موت کے بعد ہٹلر جرمنی کا صدر بھی بن گیا اور اس کے ساتھ ہی فوج کا کمانڈر اینڈ چیف بھی بن گیا۔ اس کے بعد اس نے چانسلر اور وائس چانسلر کا عہدے ختم کر کے ایک عہدہ بنا لیا کہ کسی قسم کے الیکشنز کی ضرورت نہیں تھی۔ ہٹلر کے حکم پر تمام عدالتوں کو نازی پارٹی کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ ججوں کو ہٹلر سے وفاداری کا خصوصی حلف بھی اٹھانا پڑا۔ ہٹلر کے متعلق سب سے اہم بات جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، ہٹلر کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، وہ پارٹی فنڈ سے گزارا کرتا تھا۔ ناظرین، بہرحال جب دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد جرمنی میں کوئی ہٹلر کا کوئی مدنِ مقابل نہ رہا تو اس نے خارجہ محافظ پر توجہ دی۔ اس نے غیر ملکی طاقتوں کو ہرجانے کی ادائیگی روک دی، جس سے حکومت کے پاس امدادی کاموں کے لیے وافر مقدار میں خزانہ جمع ہو گیا۔ وہ اس وقت کی اقوام متحدہ سے نکل گیا اور تمام عالمی معاہدے بھی ختم کر دیے۔ گریٹ ڈپریشن سے نکلنے والی تمام تر مغربی طاقتیں اس کے آگے بے بس تھیں۔ جرمنی پر پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنی بحری قوت تیار کرنے پر پابندی تھی، لیکن پھر حیرت انگیز بات یہ ہوئی تھی کہ برطانیہ نے جرمنی کو بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد جرمنی نے اپنی فوج 5 گنا بڑھا کر 5 لاکھ کر دی۔ 18 سے 25 سال تک کے جوانوں کے لیے فوجی تربیت لازمی قرار دے دی گئی۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہٹلر نے یہودیوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کو جرمنی سے شادی اور ملازمتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ بچوں کے نظام میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز مواد شامل کر دیا گیا اور ان کو ایک خاص گروہ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور پھر ایک دن اس نے فرانس پر حملہ کیا اور دنیا کا امن تباہ کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہٹلر کے الفاظ یہ تھے کہ کاش مجھے کوئی 4 ہفتے لوٹا دے۔ یہ کون سے 4 ہفتے تھے جن کی بات ہٹلر کر رہا تھا؟ ایک مصور ہٹلر نے آخر دوسری جنگ عظیم کیوں ہاری اور کیوں اس نے عالمی معاہدے توڑ دیے؟ بے روزگار جرمنی کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ 1935 میں جرمنی ہتھیاروں کی تیاری میں 3.5 ارب مارک خرچ کرتا تھا۔ 1939 تک یہ رقم 3.5 ارب مارک تک پہنچ چکی تھی۔ لوہے اور سٹیل کی مانگ بڑھ گئی اور کوئی بے روزگار نہ رہا۔ یوں جرمنی کو ملٹری مشین بنا کر
پہلی جنگ عظیم کی شکست کا منصوبہ بنایا گیا۔ جرمنی سے چھینے گئے کئی علاقے واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہٹلر کا اب منصوبہ تھا کہ جرمنی کو ایک بہت بڑا ملک بنائے جو عالمی طاقت کو چیلنج کر سکے۔ ہٹلر نے سب سے پہلے رائن لینڈ کا رخ کیا اور ایک بھی گولی چلائے بغیر اس پر قبضہ کر لیا۔ فرانس اور برطانیہ نے مزاحمت نہیں کی اور یوں ہٹلر کے حوصلے بڑھ گئے۔ اب اس کا اگلا نشانہ آسٹریا تھا۔ اٹلی کا حکمران آسٹریا کی حفاظت کر رہا تھا۔ ہٹلر نے ایتھوپیا پر حملے کی حمایت کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ناظرین، اس کے بعد ہٹلر نے پولینڈ، ہالینڈ، ناروے اور بیلجیم پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ روس سے معاہدہ کرنے کے بعد ہٹلر نے ہالینڈ، ناروے اور بیلجیم پر قبضہ کر لیا۔ ہٹلر کے جنگی فتوحات کی کامیابیوں کی اصل وجہ فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ ڈرگز کا استعمال تھا۔ جرمن فوجیوں کو ڈرگز دی جاتی تھی اور ان ڈرگز کی وجہ سے ہٹلر اور اس کی فوج کئی دنوں تک ہوشیار اور چاقو چبند رہتے تھے۔ ہٹلر سمجھا کہ فرانس کو ہرانے کے بعد برطانیہ ہتھیار ڈال دے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ برطانیہ بدل چکا تھا۔ اب برطانیہ کا وزیر اعظم چرچل تھا، جو پہلا وزیر اعظم ہٹلر سے بارہا ناکام ہونے کے بعد مستعفی ہو گیا تھا۔ چرچل ہٹلر کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ ہٹلر نے برطانوی وزیر اعظم کو صلح کا پیغام بھیجا، مگر وہ نہ مانا۔ اس پر ہٹلر نے برطانیہ پر قبضے کا منصوبہ بنایا، جسے آپریشن سی لائن کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ ضروری تھا کہ پہلے جرمن فوج برطانوی بحری اور فضائی فوج کو تباہ کر دے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب جرمن فوج نے فضائیہ پر حملہ کیا تو برطانیہ نے اس لیے دوسرا سرپرائز تیار کر رکھا ہوا تھا۔ ایک تو رادار تھا جو کہ صرف برطانیہ کی ایجاد تھی اور کسی دوسرے ملک کے پاس نہ تھا۔ اس رادار کی وجہ سے جرمن طیاروں کی آمد کا پتہ چل جاتا تھا اور برطانوی طیارے اس کے مقابل آ جاتے تھے۔ دوسرا ہتھیار تھا سپٹ فائر طیارہ، جس کا انجن جرمن طیاروں سے زیادہ طاقتور تھا، جس کی وجہ سے جرمنی کے کئی طیارے تباہ ہو چکے تھے۔ ہٹلر اس جنگ سے اکتا گیا تھا اور اس کی دلچسپی اب سوویت روس کو حاصل کرنے میں تھی۔ اسے یہودیوں سے بھی زیادہ نفرت روسیوں سے تھی، کیونکہ روس سلواک نسل کے لوگ ہیں جن کی جرمنی سے دشمنی صدیوں کی تھی۔ روس پر حملہ آسان نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے نیپولین کا انجام بھی اس کے سامنے تھا، جو داخل تو ہوا تھا مگر موسم کی سرد کی وجہ سے شکست کھا گیا۔ لیکن ہٹلر نے ان خطرات کو پس پش ڈال دیا۔ علامہ اقبال نے دوسری جنگ عظیم کی پیشگوئی کی۔ مہاتما گاندھی نے ہٹلر کو پرامن رہنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کسی کی نہ مانی۔ ہٹلر نے اپنے جرنیلوں کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ وہ روس کی دارالحکومت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ ناظرین، ہٹلر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ روس کی دارالحکومت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اور شہر کی جگہ ایک جھیل بنا دے گا جس سے بجلی پیدا کی جائے گی۔ اس جنگ کا بہترین موسم گرما کا تھا۔ شروع میں ہٹلر کی فوجیں حملہ کے لیے تیار تھیں، لیکن اس دوران ہٹلر نے اپنے دوست کی مدد کے لیے یونان اور یوگوسلاویکیا پر حملہ کر دیا اور روس کی جنگ کو 4 ہفتوں کے لیے ٹال دیا۔ برسوں بعد ہٹلر جب اپنے آخری دن گن رہا تھا، چیخ کر یہ کہتا تھا کہ کوئی مجھے 4 ہفتے لوٹا دے۔